سر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے، جو اپوزیشن لیڈر آپ بنانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی معاملات بنے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھو ہماری عددی تعداد زیادہ ہے، شاید اسد کیسر صاحب نے ان سے بات کی، لیکن میں نے تو اسمبلی پہ کہا ہے کہ شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم آپ کی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملنے آپ گئے تھے، اس حوالے سے کیا آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ محمود قریشی صاحب کے پاس میں گیا تھا، انفارچونیٹلی کہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی، میں نے انتظار بھی کیا ہوا تھا اور ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ جب جاؤں گا تو کوشش کروں گا۔ کیا کہا گیا آپ کو، کس وجہ سے ملاقات کی الاؤ نہیں کی گئی؟ انہوں نے کہا تھا جی اس وقت ان کے ڈاکٹر کے کوئی پروسیجر چل رہے ہیں اور ابھی نہیں، ابھی ٹائم ہو جائے گا، ابھی ٹائم ہو جائے گا۔ تو جانے سے پہلے آپ نے رابطہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ نہیں، میں نے ان کے فیملی ممبر سے رابطہ تو ضرور کیا تھا، زین قریشی صاحب سے میرا رابطہ تھا، انہوں نے کہا ہے، اور میں نے ہائی کورٹ بھی جانا تھا، وہاں چیف جسٹس صاحبہ سے میں نے اس کی ریکویسٹ کی تھی پی ایس سے، اور ہمارے یہ تھا کہ جو ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس ہے وہ بڑے عرصہ سے پینڈنگ ہے، وہ لگ نہیں رہا تھا، وہ 5 ممبر جج کے سامنے ہمارے لیے اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں، تو میں ہائی کورٹ بھی گیا تھا، وہاں ریکویسٹ بھی کرنے گیا تھا، میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمارا کیس آپ سنوائیں، نہ یہاں ہائی کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے، نہیں الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے، 1.5 سال سے ہمارا کیس پینڈنگ ہے اور ہمیں سرٹیفکیٹ مل نہیں رہا، جبکہ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے جا رہے، بلوچستان میں اسی طریقے سے پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے جا رہے، نہ ہم کینڈیڈیٹ فیلڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، تو ہم کہاں سٹک ہے؟ سو ون وے دی ادر ڈے ہمارا راستہ کھولے اور یا سرٹیفکیٹ دے یا ریفیوز کرے، تو جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم آگے جائیں گے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب بات نہیں کریں گے حکومت سے یا دوسری سائڈ سے، تو انہوں نے جو بات کی ہے محمود تجگزئی کے حوالے سے کہ وہ بات کریں گے، تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ لوگ پی ٹی آئی اس کو من و عن تسلیم کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے ایسا کہا ہے، خان صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا اجا ناصر صاحب وہ فیصلہ کریں، تو یہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو وہ فیصلہ کس نوعیت، کس حوالے سے ہوگا؟ تحریک کے حوالے سے ہوگا یا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ اب دیکھتے ہیں کہ دیکھو نا سارے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے بھی ہوگا، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہوگا، اور ابھی یہاں سے میرا خیال ہے سیشن منڈے پہ چلا جائے گا، پھر وہ بھی دیکھیں گے کیا آگے۔ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کچھ آپس میں ان کے روابط ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، سر کوئی عدم اعتماد کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے رابطے کا۔ اور نومبر میں احتجاج کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے فی الحال کچھ نہیں ہے ہماری طرف سے، خان صاحب کے پاس کوئی ہدایت اس دفعہ دسمبر جنوری میں چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب فی الحال کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچکزئی صاحب زیادہ بتا سکیں گے کیونکہ یہ مینڈیٹ خان صاحب نے انہی کو دیا ہوا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کیسے۔ اور اچکزئی صاحب اگر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ دیکھو ابھی خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، چیمبر میں گیا تھا، اسپیکر صاحب سے ملاقات کی ہے، اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، اسپیکر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ میٹر کورٹ میں سب جوڈس تھا اور آپ ہمیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی دے دیں تو شاید منڈے تک ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ ترمیم پہ کسی بھی لیول پہ پی ٹی آئی سپورٹ کر سکتی ہے؟ اسی کے ساتھ سارے ایک اور سوال لے لیجیے گا، 243 کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں تبدیلی کے حوالے سے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ وہ دیکھو پورا آئے گا، پورا ڈرافٹ آئے گا تو پھر بات۔ اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا اس وقت حکمت عملی آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کنسلٹیشن کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ، اور جو کیسز نہیں لگ رہے اس حوالے سے کیا حکمت اس کے لیے دیکھو نا میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کیسز لگائے، کیس کا فیصلہ کیسے ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن کیس لگوانا ہمارا آئینی حق۔ سہیل آفریدی صاحب لاسٹلی بتائیے گا، کل بہت زیادہ انہوں نے زیادہ سخت زبان استعمال کی، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھو زبان سخت استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے وہ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں تو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی تلوار نیاموں میں رکھے اور کوئی سینٹی پریویل کر جائے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی تو زیادتیاں بڑی ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود سب سے ریکویسٹ کروں گا، کوششیں جاری ہیں بیک ڈور میں۔ لیکن مولانا سے کیوں نہیں رابطے رکھنا چاہ رہے آپ؟ کورٹ نہیں، کوئی بیک ڈور رابطہ کوئی نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ رابطہ ہے، وہ اپوزیشن میں ہمارے لیے بڑے محترم ہے، میں تو بڑا عزت کرتا ہوں، ہمارے لیے ہے، لیکن میں کہنا تھا دیکھیں نا جی، اب ہمارا ایک پوائنٹ بڑا کلیئر ہے 27ویں ترمیم پہ، 26ویں ترمیم پہ ہم ان کی طرف بڑے گئے تھے اور ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس وقت میجارٹی کی بات تھی، مولانا صاحب ہمارے سپورٹ کر جاتے تو وہ رک جاتا، اور اگر وہ رک جاتا تو 27ویں ترمیم کے لیے بھی راستہ نہ بنتا، اس وقت بات بنی نہیں ہے۔ اب جو چل پڑی ہے اس میں عدلیہ کا بھی سمہاؤ قصور ہے، عدلیہ میں ہم گئے تھے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ اسٹے دے دے، ریسٹور کر دے، آپ اسٹے کر دے، آپ ان کو کہہ دے کہ جب تک ریزرو سیٹیں نہیں ہیں، جب تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہے، آپ 26 ترمیم نہیں کر سکتے۔ عدلیہ نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، تو جس فورم میں ہم جا سکتے تھے ہم چلے گئے، لیکن 26 نومبر کا کیا پلان ہے؟ 26 نومبر کو فی الحال کوئی ایسی تحریک نہیں ہے۔ دو اہم شخصیات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے نومبر میں، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت خبریں سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے یہی دو تھے، اس نے بھی گرفتاری دے دی، چترالی صاحب نے بھی دے دی، اور حامد رضا صاحب نے گرفتاری دی ہے، انہیں سرنڈر کیا۔
جی آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود گرفتاری دینے کی جا رہا تھا. وہ گرفتار, اس کو ہم گرفتاری سچ نہیں کہتے. بیسیکلی وہ ایک ہی کیس میں تھے. ہمارے 2 MNA ایسے تھے جو ایک ہی کیس میں ایک ہی مرتبہ انوالو تھے اور ان میں موقع کے اکیوزڈ بنا کر کے پیش کیا گیا تھا. ایک میں عبداللطیف چترالی صاحب تھے, دوسرا حامد رضا صاحب تھے. حامد رضا صاحب پہ یہ تھا کہ آپ نے ایک بلڈنگ پہ وہاں اٹیک کیا تھا فیصل آباد میں, اور ایک ہی کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی. ان کا کہنا یہ تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سرنڈر کروں, تو انہوں نے خود سرنڈر کیا. جب آپ خود کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں تو ان کو سرنڈر کہتے ہیں. ہاں, عدالت پھر جب آپ کو روپکار ایشو کرتی ہے کہ ان کو جیل بھیجا جائے تو ابویسلی آپ کو ہتھکڑیاں یس, جب کورٹ آپ کو یہ کورٹ سے جب آپ لے کے جاتے ہیں ہتھکڑیاں, دیکھو میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہتھکڑیاں لگانا از ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن بعض چیزوں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب, رات سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کے وارنٹ کے پی ہاؤس میں چھاپا پڑا, اس حوالے سے کیا مصدقہ خبر ہے؟ کیا غلط ہے, لیکن انہوں نے ایک سمن سرو کرنا تھا جس کے لیے کے پی ہاؤس گئے تھے. تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ لوگوں نے کورٹ کے آپ دے سکتے ہیں تو دیکھو نا ایسے کس طرح آپ پھیل جاتا ہے. اس میں بریچ آف پیس کے لیے خطرہ آپ بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ جی پولیس پہنچ گئی, کے پی ہاؤس پہنچ گئی کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے, سر کرنے کے لیے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کورٹ بیل بھیج دیا کرے بجائے اس کہ آپ پولیس بھیج دیں. یہ بھی طریقہ کار ہے. دیگر جو پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں کن نکات میں اعتراضات ہیں؟ ابھی یہ ہم اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اعتراضات کیا ہیں, کیا بحث ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ابھی ٹرانزیشن میں ہیں, تو میرا اس کے اوپر جو ہے کومنٹ کرنا بنتا نہیں ہے. اس کی اگلے ہفتے کوئی شکل جو ہے فائنل نکل آئے گی تو ہاؤس میں پیش ہوگی. فیصل, جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کی کہ 243 کو بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, بلاول صاحب کا ان کا بالکل حق ہے, وہ اظہار رائے اس پہ کر سکتے ہیں, اور اسی اظہار رائے کے جو پرسوئنس میں ہم جو ہے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ساری پارٹیوں کی طرح, تاکہ سب پارٹیوں کا انپٹ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے شکل جو بھی اس کی نکلے گی ترمیم کی وہ آپ کے بیچ. آرٹیکل 243 جو ہے آرم فورسز کے حوالے سے, یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹرانزیشن میں ہیں ابھی اس وقت, تو ان کا میں ان کی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے یہ جلسے میں بیان کرنی شروع کر دوں تو پھر کہ پلے میرے پلے کی چھٹو دے جائے. آئینی عدالت سے جس طرح 26 میں رہ گیا تھا, میں کسی چیز کی امینڈمنٹ یا پرپوزل جو ہے اس کے کانٹینٹ کے اوپر اس کے جو سبسٹنس ہے اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. 14 سے پہلے ہو جائے گی سر؟ جی 14 تاریخ سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ تو سکھانے تو راتی کروا دینے. سر آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ آپ کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے اس کو مان لیں گے؟ لیکن مذاکرات تو ہو رہے ہیں, مذاکرات کی پیشکش نہیں ہے, مذاکرات تو ہو رہے ہیں. جو آپ کے پوائنٹس ہماری تو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی سرزمین سے جو ہے پاکستان کے اوپر حملے بند کریں. سر 2 سے 3 مرتبہ یہ مذاکرات جو ہے وہ ہوئے, ناکام ہوئے, تو اگر اس مرتبہ بھی ناکام ہوئے اور کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو پھر پاکستان کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ پھر گھر آ کے مشورہ کریں گے آپ سے تو پھر اس کے بعد